الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں سنتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، نماز کی سنتیں۔ پہلے یہ جان لو کہ نماز کی سنتیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتیں وہ سنتیں ادا کرنا سو شہیدوں کی شہادت کی برابر ایک سنت کی ادائیگی ہے۔ شہید وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہے اور جہاد میں جا کر محنتیں کر کے مشقتیں کر کے جنگ کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کو جتنا اجر ملتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے میں اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو آج کے اس ذکر میں نماز کی سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، امام کے لیے حکم ہے کہ تکبیریں زور سے کہے، ثنا آہستہ پڑھے، دل کے اندر تعوذ آہستہ پڑھے، تسمیہ آہستہ پڑھے، اور فاتحہ کے بعد آمین آہستہ بولے، اور وہ مقتدی بھی آمین آہستہ بولیں گے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ قیام کرنا فرض ہے۔ قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا سنت مبارکہ ہے۔ الٹا ہاتھ نیچے رکھیں، سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں، 3 انگلیاں کرائی کے اوپر رکھیں اور 2 انگلیوں سے کڑا بنا لیں۔ قیام کرنا فرض اور اس میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا سنت ہے۔ رکوع کرنا فرض، رکوع کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور رکوع میں اٹھنا، رکوع کے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت مبارکہ ہے۔ لوگوں یاد رکھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ کم سے کم ایک بار پڑھنا فرض ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے 21 عدد کے حساب سے۔ ساری تکبیریں کرنا، رکوع کے لیے تکبیر کرنا، سجدے کے لیے تکبیر کہنا، تکبیر تحریمہ، خود تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، لیکن تکبیر بلند آواز سے کہنا سنت مبارکہ ہے جو امام کے لیے ہے۔ سجدے کی تسبیح کہنا سنت ہے، اور سجدے میں پہلے اپنے گھٹنے رکھیں، اس کے بعد آپ کا ناک آئے گا، اس کے بعد آپ کی پیشانی یعنی کہ آپ کا ماتھا ٹکا کے رکھیں، پھر اس میں تسبیح بولے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ نماز کی خوبصورتی، نماز کا سنگار، نماز کو سجانے والی چیز سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ تکبیر کہہ کر اٹھیں گے، وہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اٹھنا کہ پہلے ناک اٹھے، پھر پیشانی اٹھے، پھر ہاتھ اٹھے۔ اور جلسے میں بیٹھنا، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا سنت مبارکہ ہے۔ جلسہ کرنا، قوما کرنا، درود پڑھنا، اتحیات پڑھنا، درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا، یہ سب سنت مبارکہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت
دونوں ہاتھ کانوں تک پہنچانا سنت مبارکہ ہے۔ اور اس وقت انگلیاں نرم حالت میں رکھیں، نارمل پوزیشن میں رکھیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کے گھٹنوں کو پکڑ لیں، جال بنا کر انگلیوں کا پکڑ لیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جب سجدے میں جائیں تو ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف اور نارمل طریقے سے رکھیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ سجدے کے بعد آخری قاعدہ فرض ہے، اور اس قاعدے میں بیٹھنے میں جب گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں سیدھی رکھیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ البتہ ہم سے کوئی سنت رہ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ایسا کہ ہم حضور کی اگر سنت سے غافل ہو جاتے ہیں، جہاں سے کچھ رہ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی عقاب نہیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں، البتہ ہم ایک بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے فرض میں کچھ غفلت کر دی، کچھ کوتاہی کر دی، تو ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور ہم اگر واجب میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں، کچھ غلطی کر رہے ہیں، تو واجب کا نعم البدل سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کر کے ہم وہ نعم البدل ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن سنت مبارکہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ اگر ہم سے سنت مبارکہ چھوٹ جاتی ہے تو ہم ایک بڑے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہے، مزید اگلے ویڈیو کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی اور سب دوستوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ جو پوری کتاب ہے، پوری نماز ہے، انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ تو میرے چینل کو لازم لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا چلے کہ میں کتنی ویڈیوز ڈال رہا ہوتا ہوں۔ ہر روز کی ایک ویڈیو ڈالتا ہوں جو 7 سے 8 منٹ کی ہوتی ہے، 4 سے 5 منٹ کی ہوتی ہے، دوستوں کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔